ہمارے 3 سال 8 مہینے کے اندر 55 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا. یہاں صرف 1 ہفتے کے اندر 50 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا. میں کیوں ڈالر کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بہت بڑے اب آگے جا کے اس کے اثرات پڑنے لگے ہیں عام لوگوں کے اوپر. آپ جو سن رہے ہیں آپ سب کے اوپر اب اس کے اثرات آنے لگے ہیں کہ یہ آ چکے ہیں. مہنگائی آ چکی ہے. ابھی بھی جو مہنگائی ہے 50 سال میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. اور میں آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں کہ یہ اور یہ جو امپورٹڈ سارے لوگ مسلط کیے گئے یہ بھاگنے کی بھی تیاری کر رہے ہوں گے. ان کا سٹیٹ پاکستان میں نہیں ہے. اسحاق ڈار کے اور ان کے بچوں کی ذرا پراپرٹیز دیکھیں اور ان کے پیسے باہر کتنے پڑے. ان کا جو ماسٹر ہے نواز شریف اس کی ذرا رہن سہن لندن میں دیکھیں کتنا ہے. آصف زرداری کی کتنی پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی ہیں یہ سب کو پتا ہے. ہماری ایجنسیز کو پتا ہے. جو آج لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں جو ہینڈلرز پیچھے سے بیٹھ کے ان سب کو پتا ہے کہ ان کی پراپرٹیز کتنی باہر پڑی ہیں, کتنا پیسہ اس ملک کا چوری کر کے گئے. تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ خیرات پہ پاکستان یعنی کہ بیرون ملک لوگ پیسہ خیرات کے اوپر پاکستان دیں اور اپنا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے. کون ان کو پیسہ دے گا؟ تو اس کا مطلب ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. تو پہلے تو اکنامکلی آج میں نے بتانا تھا کہ آج ہم کدھر کھڑے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز آ جائیں جو میں نے شروع کی تھی بات انصاف اور رول آف لا کی. جو آج ہمارے بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس جس طرح ان کو مسترد کیا گیا, جس طرح ان کی وائلیشن کی گئی اس جب سے یہ امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر بیٹھی ہے. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, جنرل مشرف کے مارشل لاء میں میں اپوزیشن میں تھا, مجھے جیل میں ڈالا گیا, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس طرح کا کبھی ہم نے ایسا ظلم نہیں دیکھا جو انہوں نے کیا. میں صرف نام لکھے ہوئے ہیں کہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. ڈاکٹر شہباز گل ایک یونیورسٹی پروفیسر, باہر امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھانے والا, اپنا سب کچھ یعنی بڑی سیلری چھوڑ کے آتا ہے پاکستان. اس کو ننگا کر کے جو تشدد کیا گیا, الٹا لٹکایا گیا. یعنی اس نے جرم کیا کیا تھا؟ کوئی ہمیں بتائے جرم کیا کیا تھا اس نے. مجھے یہ ایک نہیں سمجھ آتی کہ رات کے 3 بجے کیوں اٹھانے آتے ہیں. کیوں یہ کیا ایک مہذب معاشرے میں ایک وارنٹ نکلتی ہے, آپ گھر پہ جا کے وارنٹ ڈیلیور کریں اور آپ اٹھا لیں ان کو. لیکن صبح کے 3 بجے جا کے سارے گھر میں اندر دروازے توڑ کے اندر گھس جاتے ہیں. وہاں جا کے ان کی عورتیں ہیں, بچے ہیں, ان کے سامنے یہ ظلم کر رہے ہیں. یہ جو ARY کے جو نیوز ایڈیٹر, ان کے بچوں کے اوپر ابھی تک اثر رہا ہے کہ جو انہوں نے اس طرح کیا. 25 مئی کو جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا, 25 مئی کو لوگوں کے گھروں میں گھسے, 3 بجے تک رات کے لوگوں کے گھروں میں گئے, وہاں اسی طرح دروازے توڑ کے گئے. ایک جو میجر صاحب تھے ان کے گھر میں جب دروازہ توڑ کے گئے تو انہوں نے گولی چلائی. کسی کو کیا پتا کہ ڈاکو آ گیا, کون آ گیا رات کو. اعظم سواتی سینیٹر, باہر پیسے اس نے جا کے پیٹرول پمپ کے اوپر امریکہ میں کام جھاڑو دے کے اپنی بزنس بنائی, پیسہ بنایا, اور وہی آئیڈیلزم لے کے وہ پیسہ سب اپنا پاکستان بھی لے, پاکستان بھی آ گئے, سینیٹر بن گئے. ایک ٹویٹ کے اوپر, اور ٹویٹ اتنی سچی ٹویٹ ہے کہ باجوہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے NRO2 دیا, ساری قوم کہتی ہے اس نے دیا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا, بچوں کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے صبح کے 3 بجے گھس کے اس کو پہلے مارا, پھر حوالے کیا گیا نامعلوم افراد کے جن کا نام بھی انہوں نے لیا ہے, اور ان کو اس کے اوپر ننگا کر کے پھر تشدد کیا. پھر ایک گندی ویڈیو بنا کے بیوی کو گھر دے دی, بیوی اور بیٹی کو. یعنی یہ کون سی بنانا ریپبلک میں کدھر گئے فنڈامنٹل رائٹس. پھر صبح کے 3-4 بجے پہنچ گئے گھر, ادھر سے پھر اٹھایا, ہتکڑیاں لگائیں, اوپر کپڑا. یعنی یہ کوئی دہشت گرد تھا کیا تھا. اس کو پھر پھرایا چاروں طرف, اور جو اس سے کیا, چھوٹی بیٹیاں وہ ٹراماٹائزڈ, بیٹیوں کے اوپر اثرات ابھی تک. پھر شندانہ گلزار, کیا اس نے شندانہ نے کیا کہ اس کو دہشت گرد بنا دیا. یہ جمہوریت ہے,
آپ اگر کوئی بیان دیتا ہے اس کو مسترد کر دیں. یہ کیسے ہو گیا کہ اس کے بیان کے اوپر اس کو دہشت گرد بنا دیا, اس کے اوپر کیس کر دیا دہشت گردی کا. پھر شیخ رشید کو پہلے, اور فواد چودھری کو ہائی کورٹ 4 دفعہ ہائی کورٹ نے آئی جی کو کہا کہ میرے سامنے فواد کو لے کے آؤ. آئی جی نے کوئی پرواہ نہیں کی, کہیں اور سے آرڈر مل رہے تھے, کوئی فکر نہیں کی انہوں نے. اور پھر شیخ رشید بیل دے دیتی ہے عدالت, اسلام آباد ہائی کورٹ, اور کیسز ڈال کے اس کے اوپر کیسز پہ کیسز بنائی جا رہے ہیں اور اس کو رکھا ہوا ہے. ایک کتنی دفعہ شیخ رشید منسٹر بن چکے ہیں, عمر ان کی 75 سال ہے, رات کو ہتھکڑیاں باندھ کے ان کو کمرے میں رکھا ہے, ان کے اوپر کپڑا ڈالا رکھا ہے. یعنی یہ میں اپنے انصاف کے نظام کو آج پوچھ رہا ہوں, کدھر گئے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس؟ اور پھر میں گرانا چاہتا ہوں, عمران ریاض کو اٹھایا. ہر وہ آدمی جو رجیم چینج کے جو صحافی خلاف ہے, ہر اس آدمی کو سنگل آؤٹ کیا انہوں نے. ہر اس آدمی کے اوپر, جس طرح عمران ریاض کو یہ دوسری دفعہ اٹھا کے لے کے گئے تھے,